وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ جیسے ہی ربیع الآخر اسلامی کیلنڈر کے مطابق چوتھا مہینے کا آغاز ہو جاتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں بعض حضرات حرکت میں آ جاتے ہیں، اور ان کی خاص خاص مسجدوں میں وہ اپنے خاص اجتماعات کرتے ہیں، اور وہاں پر ڈھیر ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں اور ڈھیر ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جنہیں اسلام نے روکا ہے۔ میرا اشارہ ان مجالس کی طرف ہے جن کا انعقاد، جنہیں جمایا اور سجایا جاتا ہے اس مہینے کے شروع کے 11 دن، اور جس کا نام 11ویں دیا جاتا ہے۔ آج کے اس خطبے کے اندر ہم اسی سے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ جو 11ویں کے نام سے جو بھی ان مجالس اور ان مقامات میں جو بھی مجالس جمع کیے جاتے ہیں، جوڑے جاتے ہیں، ان میں ڈھیر ساری باتیں ایسی بیان کی جاتی ہیں جن کا تعلق حق سے نہیں ہے، جو حق سے بہت دور پڑتے ہیں، اور ان باتوں میں خاص طور پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی بیانات اور جتنی بھی تقریریں پیش کی جاتی ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگی سے حقیقی تعلق نہیں رکھتے، بلکہ وہ اپنی زندگی میں جو پیغام دینا چاہتے تھے بالکل اس کے خلاف ان مجالس میں پیغامات دیے جاتے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری بالکل اس کی مخالف سمت میں چل کر یہ اپنی زندگی گزارنے اور لوگوں کو ایسی زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں۔ چلیے یہ جانتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش 480 ہجری میں جیلان نامی ایک علاقے میں ہوئی، جو آج کل ایران کے نارتھ سائڈ میں پڑتا ہے۔ یہاں پر ایک قریے میں ان کی پیدائش ہوئی، اور ایک بہترین گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے والد کے طرف سے حسن رضی اللہ عنہ سے ان کا تعلق تھا، اور ان کی والدہ کے ذریعے سے ان کا تعلق حسین رضی اللہ عنہ سے تھا۔ تو آپ اہل البیت سے بڑا ہی گہرا تعلق رکھتے تھے، اور آپ کی والدہ اور آپ کے والد انتہائی مشہور افراد تھے اس قریے میں۔ ان کی زہد کی وجہ سے، ان کی تقوی کی وجہ سے، ان کی عبادت کی وجہ سے، اور ان کی اصلاحی کاموں کی وجہ سے وہ ان کے علاقے میں بہت مشہور تھے،
اور کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش اس وقت ہوئی جب ان کی والدہ کافی بڑی عمر کی ہو چکی تھی۔ اللہ نے بہت دیر کے بعد ان کے والد کو عبد القادر جیلانی عطا کیا۔ تو عبد القادر جیلانی اپنے علاقے میں پیدا ہوئے اور شروع کے بعض تعلیمات انہوں نے اپنے گھر سے سیکھی، ان کی والدہ اور ان کے والد نے سکھایا۔ جب ان کی عمر 18 سال کی ہو گئی تو ان کی والدہ نے انہیں بغداد بھیجا، اور بغداد میں آ کر اس زمانے میں بغداد بہت بڑا کیپٹل تھا تمام دنیا کے لیے، سارے دنیا سے لوگ بغداد آیا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ صرف اسلامی دنیا سے بلکہ ساری دنیا سے، یورپ سے اس طرف آپ چلے جائے، جتنے بھی اس زمانے میں زمین تھی اس زمین سے افراد بغداد آیا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو عبد القادر جیلانی بھی بغداد جاتے ہیں، وہاں پر یہ دینی علم حاصل کرتے ہیں لگ بھگ 25 سال کے لیے، 25 سے 30 سال تک علم حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے تفسیر پڑھی، انہوں نے حدیث پڑھی، انہوں نے فقہ پڑھا، انہوں نے سیرت پڑھی، انہوں نے اصول الفقہ، اصول التفسیر، یعنی اس وقت جتنے بھی علوم تھے تمام علوم کو انہوں نے پڑھا، نہ کہ صرف پڑھا بلکہ مکمل ان علوم میں دسترس حاصل ہو گئی تھی، اس علوم کے ماہر بن گئے تھے۔ اور اس کے بعد وہ اپنے استاد کے مسند میں بیٹھتے ہیں جن کا نام تھا ابو سعید المخرمی، وہاں سے ان کی شہرت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ اتنے مشہور ہوئے کہ ان کے بعد جتنے بھی علماء آئے سبوں نے ان کی تعریف کی، اور ان کے شاگردوں میں بہت مشہور شاگرد نکلے۔ ان میں سے امام ابن الجوزی ایک بہت بڑے امام ہیں جو ان کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ اور عبد القادر جیلانی انہوں نے اس وقت بغداد کے اندر اصلاحی کام کیا جب بغداد بلکہ سارے عالمی اسلامی میں دشمنوں کی سطوت پھیل گئی تھی، اور اس زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس زمانے میں عیسائی شام کے اندر داخل ہو گئے تھے اور شام کے بہت سارے علاقوں کو انہوں نے قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر ڈھیر سارے ستم ظرفیاں کیا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے میں پیدا ہوئے اور اس زمانے میں بغداد میں یہ بہت مشہور عالم ہوئے۔ یعنی اگر آپ اس زمانے میں ہوتے تو عبد القادر جیلانی کا نام ساری دنیا میں تھا، اتنی شہرت انہیں حاصل تھی۔ یہاں تک کہ ان کے بعد جتنے بھی ائمہ آئے سبوں نے تعریف کی۔ امام ابن الجوزی لے لیجیے آپ، امام نووی لے لیجیے، امام نووی تو ان کی تعریف میں اتنی باتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ آئے، انہوں نے بھی ڈھیر ساری ان کی تعریفیں کی۔ الغرض جتنے بھی ائمہ، جتنے بھی محدثین، جتنے بھی فقہاء ان کے زمانے کے بعد آئے سبوں نے ان کی تعریف کی، سبوں نے ان کے تعلق سے کہا کہ ان کی اتنی کرامات تھیں، اتنی کرامات منقول ہیں جو اس سے پہلے کسی کی اتنی کرامات منقول نہیں تھی۔ تو عبد القادر جیلانی علمی اعتبار سے بہت بڑے مرتبے میں فائز تھے۔ اسی طریقے سے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کی عبادت اور اللہ کی عبادت، زہد، تقوی، اچھے کاموں میں اللہ نے ان پر دروازے کھول دیے تھے۔ اتنے نیک آدمی تھے کہ ساری دنیا سے لوگ ان کے پاس آتے اور ان کے پاس علم حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک مجلس میں ان کی 70 ہزار لوگوں کی تعداد جمع ہوتی تھی ایک مجلس میں، اور اس زمانے میں تو بہت بڑی مجلس ان کی ہوا کرتی تھی۔ اور اسی طریقے سے ان کی زندگی میں بہت ساری باتیں ہیں، وقت ساتھ نہیں دیتا ہے، صرف میرا مقصد اشارہ کرنا ہے۔ تو ان کی زندگی سے ہمیں جو سیکھنا ہے وہ کیا ہے؟ پہلی چیز ان کی زندگی سے جو ہم کو سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر انتہائی سچائی تھی، بڑے سچے آدمی تھے، ان سے کبھی بھی جھوٹ مروی نہیں ہے۔ کسی نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اپنی مجلسوں میں کبھی غلط کہہ دیا، کبھی جھوٹ کہہ دیا، ایسی کوئی بات ان سے مروی نہیں ہے۔ ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ جب اپنے قریے کیلان کو چھوڑ کر بغداد کی طرف سفر کر رہے تھے تو اس وقت ان کی والدہ جو بہت ہی بڑی عمر کی ہو چکی تھی، انہوں نے انہیں 40 دینار دیا اور کہا کہ اے عبد القادر، جب تم واپس آؤ گے ہو سکتا ہے کہ تم مجھے نہ پاؤ، لیکن ہماری ملاقات انشاءاللہ یوم قیامت کے دن ہوگی۔ اب یہ لو 40 دینار، اور میری خاص نصیحت سن لو کہ جب بھی لوگ سفر کرتے ہیں، جب بھی لوگ اپنے ملک سے نکلتے ہیں تو ان کے اخلاق بدل جاتے ہیں، وہ غلط سلط باتوں میں پڑ جاتے ہیں، شیطان انہیں گمراہ کر لیتا ہے۔
میری نصیحت تمہارے لیے یہ ہے کہ تم سچے بنو، صدق کو لازم پکڑو، سچائی کو لازم پکڑو، کبھی بھی جھوٹ نہیں کہنا۔ یہ کہہ کے ان کی والدہ نے 40 دینار ان کے ہاتھ میں سونپا۔ کہا جاتا ہے کہ بغل کے نیچے رکھ کر انہوں نے اسے سی دیا تاکہ بچہ چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے دوران سفر کوئی لٹیرے، کوئی چور اچکے ان پیسوں کو چھنا لے، اس لیے انہوں نے ان پیسوں کو چھپا دیا عبد القادر کے بغل میں رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد یہ سفر کرتے ہیں تو دوران سفر جب قافلہ جا رہا تھا بغداد کی طرف تو وہاں پر چور اچکے اس قافلے پر حملہ کر دیتے ہیں اور قافلے والے جتنے بھی تھے سب کے مالوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک چور عبد القادر جیلانی کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ بچے تیرے پاس کچھ ہے دینے کے لیے؟ تو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس تو ہے دینے کے لیے۔ تو اس چور نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ چور نے کہا کہ تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دیکھو 40 دینار ادھر رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو چور تھا وہ اپنے سردار کے پاس جاتا ہے اور سردار کو لے کر آتا ہے کہ دیکھو بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں اور یہ خود کہہ رہا ہے۔ تو اس چور کے سردار نے جب چیک کیا تو 40 دینار کے وہ سکے نکلتے ہیں تو چور آپ دیدہ ہو جاتا ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے پیسے چھپاتے ہیں، تم نے جھوٹ نہیں کہا، جب تم سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس پیسے ہیں تو تم نے کہا کہ ہاں، تو یہ آخر کیوں ایسا تم نے کیا؟ تو عبد القادر جیلانی نے کہا جب ان کی عمر 18 سال کی تھی لگ بھگ، کہا کہ میری والدہ کے لیے میری والدہ کی نصیحت ہے کہ میں کبھی بھی جھوٹ نہ کہوں، تو میں نے جھوٹ کہنا پسند نہیں کیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ چور اور جتنے بھی وہ جو لٹوروں کا جو گینگ تھا یہ پورے کا پورا نیک صالح بن جاتا ہے، سب توبہ کرتے ہیں، اس کے بعد کبھی ہم چوری نہیں کریں گے۔ یہ بچپن کے ان کے واقعات ہیں۔ اب اس کے بعد یہ بغداد گئے، ان کی کافی شہرت ہوئی، تو اس وقت کے بڑے بڑے حکام، اس وقت کے بڑے بڑے جو بھی گورنر تھے ان کی باتیں سنتے تھے۔ ایک ظالم بادشاہ تھا، کہا جاتا ہے کہ ان کی مسجد میں ایک مرتبہ وہ آ گیا، یہ دوران تقریر انہوں نے اس گورنر کو ان کی مجلس میں دیکھا، تو جیسے ہی گورنر کو دیکھا تقریر کے دوران گورنر کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ تم لوگوں پر ظلم کرتے ہو، لوگوں سے زبردستی ٹیکس وصول کرتے ہو، لوگوں کی زمینوں کو ہڑپتے ہو، ہرگز ایسا نہ کرو کیونکہ قیامت کے دن تمہاری ہر چیز کے تعلق سے تمہیں پوچھا جائے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ظالم گورنر تھا اس کے سامنے کھڑ کر ایسی باتیں کہنا کوئی آسان چیز نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے نصیحت کی سبوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ عبد القادر جیلانی انہوں نے اتنی جرأت سے جب یہ باتیں کہی تو لوگوں نے سمجھا کہ آج سے عبد القادر جیلانی گئے، انہیں تو قتل کر دیا جائے گا، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ گورنر خود بدل جاتا ہے، اللہ اس کے دل میں تبدیلی ڈال دیتا ہے۔ یہ ان باتوں کا اثر ہوتا ہے جب آدمی اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ بات میں تاثیر پیدا کرتا ہے جب آدمی اخلاص سے عمل کرے، جب آدمی للہ کچھ کام کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آدمی کی بات میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ رات کی عبادت، رات کی تہجد اور اچھے کام آدمی کے اندر ایسی تاثیر کے وہ عناصر نمایاں کر دیتا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ پورے کا پورا گورنر اور اس کی پوری کی پوری سلطنت درست ہو جاتی ہے، نیک ہو جاتی ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی کے مناقب میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جہاں انہوں نے دنیاوی علم ڈھیر سارا حاصل کیا، ان کے علم نے انہیں اللہ سے اور قریب کیا۔ یاد رکھ لیں، ہوتا یہ ہے معاشرے میں جب آدمی علم سیکھتا ہے تو آدمی علم سیکھنے کے بعد وہ اپنے اندر ایک قسم کی تکبری محسوس کرنے لگتا ہے، لیکن سچے معنی میں جو علم حاصل کرتے ہیں، جتنا وہ علم میں آگے بڑھتے ہیں اتنی ان کے اندر عاجزگی اور ان کے اندر وہ انکساری، ان کے اندر وہ تواضع پیدا ہو جاتا ہے۔ تو عبد القادر جیلانی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اتنے عبادت گزار تھے کہ میدانوں میں نکل جاتے، بیٹھ کر اللہ کی ان مخلوقات پر غور کرتے۔ یاد رکھ لیں، ایک قسم کی عبادت ہے کہ آدمی جب بھی سیر میں جاتا ہے، جب بھی باغات دیکھتا ہے، جب بھی آسمان دیکھتا ہے، جب بھی ان پیڑوں کو دیکھتا ہے، ان پودوں کو دیکھتا ہے، ان جانوروں کو دیکھتا ہے، تو اللہ کی ان مخلوقات میں غور و خوض کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ یہ عبادات کا اونچا درجہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اتفکرون فی خلق اللہ، اللہ کے بندوں میں وہ نیک بندے ہیں جو اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ہر چیز انہیں معجزہ نظر آتی ہے،
ہر چیز میں اللہ کی کمال نظر آتی ہے۔ لوگ عام طور پر معجزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں کیا میراکل ہے، اس میں کیا عجیب چیز ہے۔ اگر غور کرنے والا غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ دنیا ہر جگہ معجزہ رکھے ہوا ہے۔ یہ پودا جو سخت زمین سے نکلتا ہے، زمین خشک ہے، اس سے یہ پودا نکلتا ہے جس سے پھل نکل آتے ہیں، جس سے ڈھیر سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا میراکل ہے۔ آسمان میں نظر ڈالتا ہے، آسمان میں کچھ ہے ہی نہیں، اس کے بعد بادل نکل آتے ہیں اچانک سے، اور یہ بادل ہزاروں کے ٹنوں کی پانی کو لے کر اوپر اڑتے ہیں اور اوپر سے پانی گراتے ہیں۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ تو ہر چیز میں اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے کو معجزے ہی معجزے نظر آتے ہیں۔ ان چیزوں پر غور کرتا ہے اور اللہ کی عظمت پر غور کرتا ہے، اور اپنے کمزوری، اپنے آپ کو کمزور ہونے کا وہ شعور تر و تازہ کرتا ہے۔ یہی بندے ہوتا ہے، یہ بہترین عبادات ہے۔ تو عبد القادر جیلانی جب ایک مرتبہ سیر کے لیے گئے تو آسمان دیکھا اور جنگلات کو دیکھا، اللہ کی عظمت پر غور و خوض کیا، تو کہا جاتا ہے، اکثر اہل علم نے اسے نقل کیا ہے کہ ابر سے ایک آواز آئی، ابر سے آواز آئی، کہا گیا کہ اے عبد القادر انی احللت لک المحرم، اے عبد القادر میں نے تمہارے لیے تمام حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا، آج سے جاؤ تم جیسے اعمال کرنا چاہے کرو۔ تو عبد القادر جیلانی اس ابر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اخسا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تیرے لیے ذلت ہے، تو رسوا ہو جا۔ اس کے بعد وہ آواز بند ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ وہیں سے آواز آئی کہ عبد القادر میں نے تم سے پہلے 70 لوگوں کو گمراہ کیا یہ کہہ کے کہ تمہیں حرام حلال ہے، تو سبوں نے میری بات مانی، سبوں نے اللہ کی وحی سمجھی، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ شیطان کی آواز ہے، یہ میری آواز ہے؟ تو عبد القادر جیلانی نے کہا کہ ہرگز یہ ممکن نہیں کہ اللہ اپنے نبیوں پر حرام کردہ چیزوں کو ہم پر حلال کر دے۔ اللہ نے جن چیزوں کو اپنے نبی اپنے لوگوں پر حرام قرار دیا ان چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دے، ایسے ہو نہیں سکتا۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی آواز نہیں ہے، یہ شیطان کی آواز ہے۔ تو وہاں سے اس شیطان نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے 70 عابدوں کو گمراہ کیا، تو جس کے پاس صرف عبادت ہوتی ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ ایسے ہی گمراہ ہو جاتا ہے، وہ راہ راستے بھٹک جاتا ہے، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ عبادات ہوتی ہیں انہیں شیطان گمراہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ عبد القادر جیلانی کے مناقب میں اس کا ذکر ہوتا ہے، اور ڈھیر ساری ان کی زندگی کے اہم واقعات ہیں۔ یہ جو صلاح الدین ایوبی آئے تھے، انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، وہاں سے جو کروزڈرز آ گئے تھے یورپ سے انہوں نے مار بھگایا، 90 سال کے بعد بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کیا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں یاد رکھ لیں بہت بڑی تعداد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی تھی، کیونکہ وہ زمانہ تھا انہیں معلوم تھا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، تو انہوں نے ان کے شاگردوں کو تیار کیا جو آگے چل کے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جڑ گئے، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو ان کی زندگی کے بہت سارے اچھے اچھے واقعات ہیں۔ اب چلیے ان پر جو جھوٹ گھڑا جاتا ہے، یہ دنیا کی ایسی شخصیتوں میں ہیں جن پر ڈھیر سارا جھوٹ گھڑا گیا۔ ان کے شاگرد جن کی لامتناہی تعداد تھی، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ایک مجلس میں ہزاروں کے لوگ جمع ہوتے تھے، تو ان کی شاگردگی کی جو تعداد تھی وہ بہت بڑی تھی۔ تو ان میں سے بہت سارے ایسے بھی جاہل تھے جو صرف ان سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کی بتائی ہوئے علم سے وہ متاثر نہیں ہوئے، صرف ان کی اچھی اچھی باتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی نصیحتوں کو لیتے نہیں۔ ایسے کتنے لوگ آج بھی موجود ہیں، اور ان کے زمانے میں ان کے شاگردوں میں ایسی بہت بڑی تعداد تھی۔ تو بہت ساری ایسی باتیں، بہت ساری غلط سلط احادیث، موضوع احادیث کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کر دیا گیا، جبکہ وہ بہترین محدثین میں سے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن الجوزی جو بہت بڑے محدث ہیں، ان کے وہ استاد رہے، انہیں حدیث میں سچی حدیث کون سی، ضعیف حدیث کون سی، موضوع حدیث کون سی، اس پر مکمل دسترس حاصل تھا، مکمل اس کے ماہر تھے، احادیث کے تعلق سے بہترین علم رکھتے تھے۔ تو جتنے بھی موضوع احادیث جو آپ سنتے ہیں آج، یہ سب ان کی طرف نسبت کر دی گئی جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کے شاگردوں میں سے، بلکہ ان کے شاگردوں میں سے
جو ان کے نام کو لے کر مشہور ہونا چاہتے تھے، ان میں سے ایسے افراد نکلے جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی جو پوری کی پوری جھوٹی تھی۔ مثال کے طور پر ایک کتاب کا نام لے لیجئے، بہجۃ المجالس، لکھنے والے صاحب کا نام ہے الشطنوفی۔ اس نے اس کتاب کو 2 جلدوں میں لکھا ہے، اور جتنے بھی آپ جو معاشرے میں باتیں سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی جا رہے تھے تو وہ اللہ کے ساتھ سیر کر رہے تھے، نعوذ باللہ، یہ جب پھسل گئے تو اللہ نے ہاتھ دیا، انہیں تھاما، تب سے ان کا نام دستگیر پڑ گیا۔ یہ جو آپ واقعہ سنتے ہیں، اسی طریقے سے اتنے ایسے واقعات آپ سنتے ہیں جن میں ڈھیر ساری باتیں شریعت کے خلاف، کوئی جاہل بھی نہیں کہے گا، ایسی باتیں ان پر گھڑی گئی۔ یاد رکھ لیں، ان باتوں کا مصدر، ان باتوں کا سورس یہی کتاب ہے جس کا نام بہجۃ المجالس ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ اتنے بڑے عالم، اتنے نیک عالم، بلکہ ان کی تعریف میں اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ قامع البدعہ، یعنی بدعات کے خلاف آواز اٹھانے والے تھے۔ ان کے معاشرے میں جو بدعات تھے انہوں نے ختم کیا ہے، لیکن افسوس دیکھیے آج انہی کے نام سے بدعاتوں کی ترویج ہو رہی ہے۔ کوئی انہیں قطب ربانی کہتا ہے، کوئی انہیں پتہ نہیں کیا کیا القاب، غوث اعظم کے القاب دیے جاتے ہیں۔ غوث اعظم کا معنی کیا ہے؟ غوث اعظم کا معنی بہت بڑی مدد، بہت بڑی مدد۔ یہ مدد تو اللہ ہی کر سکتا ہے۔ یہ القاب جو اللہ کے لیے مناسب ہے، ان القاب کو انہوں نے چھینا اور عبد القادر جیلانی کو دے دیا۔ یہ صرف اور صرف جہل پر مبنی بات ہے۔ یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہیں علم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ محبت میں، لگاؤ میں اتنے دور چلے گئے کہ انہوں نے حق کے پیمانے کو چھوڑ دیا۔ اسی کو غلو کہتے ہیں، جسے اللہ نے قرآن میں کب کا روک دیا؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لا تغلو فی دینکم، اے لوگو اپنے دین کے معاملات میں غلو ہرگز مت کرنا، غلو ہرگز مت کرنا۔ کسی بھی شخص کو اس کے مرتبے سے زیادہ بڑھ چڑھا کر اسے اللہیت کے باؤنڈریز میں داخل ہرگز مت کر دینا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے کہا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فقولوا لی عبد اللہ ورسولہ، اے لوگو میرے حق میں اتنا بڑا چڑھا کر اتنا غلو نہ کر دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر کیا۔ بڑھ چڑھا کے انہوں نے اسے خدا بنا دیا۔ میرے تعلق سے تم کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ کہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بعض جاہل شاگرد تھے، ان سے یہ بہت ساری باتیں مشہور ہو گئی ہیں، جبکہ بہت ساری علمی باتیں ان کی کتاب میں آج بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر غنیۃ الطالبین ایک مشہور کتاب ہے، کتنی بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب کا اختصار امام نووی نے کیا ہے، انہوں نے اس کا مختصر جو ہے اس میں سے نکالا ہے۔ تو غنیۃ الطالبین آپ جا کر پڑھیے، بڑی کتاب ہے۔ اس میں بتا دیجئے کہ کہیں ان کے درگاہ میں آنے کا حکم ہوا ہو، یا پھر وہاں پر 11ویں کا کام کرنے کا حکم ہوا ہو، وہاں پر دوسری بدعت کے باتوں کے تعلق سے کہا گیا ہو، وہاں پر دوسری حرکات جو ہم کرتے ہیں اس کا کہیں ذکر ہوا ہو، کچھ بھی نہیں۔ وہاں پر عبد القادر جیلانی تو ایسی بہترین باتیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بندے کی زندگی کا اساس توحید پر ہے۔ کسی کے پاس توحید نہیں تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ توحید پر پورا اسلام کھڑا ہوا ہے، ایک اللہ کی عبادت، اسی کی عبادت، اس کے علاوہ کسی سے مانگنا، یہ توحید کے تقاضے میں داخل نہیں ہے۔ کتنی اچھی اچھی باتیں لکھی، پوری کتاب توحید کے تعلق سے بھری پڑی ہے، پوری کتاب سنت کے تعلق سے بھری پڑی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میں میرے شاگردوں کو، کیونکہ اس زمانے میں عبد القادر جیلانی ایک جماعت چلائی، جیسے آج ہمارے معاشرے میں لوگ جماعت چلاتے ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، جاہل بھی ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن عبد القادر جیلانی نے دیکھا کہ ایک طرف عیسائی داخل ہو رہے ہیں عالم اسلام میں، اور ایک طرف فرقہ واریاں ہیں، ایک طرف بدعات پھیلا ہوا ہے، ایک طرف علم سے کوئی آشنائی نہیں۔ تو ایسے معاشرے میں لوگوں کو کیسے تیار کریں، تو انہوں نے ایک جماعت چلائی۔ اب اس زمانے میں جماعت کو طریقہ کہتے تھے، تو ان کے طرف ایک طریقہ منسوب کیا جاتا ہے، لیکن اس طریقے کا نام انہوں نے نہیں رکھا، بلکہ لوگوں کو جوڑا، کار خیر میں لوگوں کو جمع کیا، ایک جماعت کی شکل میں انہوں نے جماعت چلائی، جو آگے چل کے طریقہ قادریہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جبکہ بہت سارے لوگوں نے ان پر پی ایچ ڈیاں کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی طریقہ وریقہ شروع نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے لوگوں کو جوڑا، اچھائی کے لیے، اچھے کام کے لیے، اصلاحی کام کے لیے انہوں نے لوگوں کو جوڑا۔ ہاں، وہ لوگوں کو انہوں نے گائیڈ کیا، اور ان کے یہ مرشد رہے، اور ان کے جو شاگرد تھے انہیں مرید کہا جاتا تھا۔ یہ استاد اور شاگرد کا ریلیشن تھا، اور اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں 7 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ میں تمہیں 7 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ پہلی نصیحت یہ ہے
کہ ہمیشہ اللہ پر توکل کرنا، کسی اور پر توکل نہیں کرنا ہے، اور اللہ کے لیے جو بھی کرنا اللہ ہی کے لیے کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا، اور اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس سے راضی برضا ہو جانا، اور اس کے بعد سچائی کو ہمیشہ لازم پکڑنا، اور اس کے بعد کہا کہ جھوٹ اور غلط چیزوں کو اپنی زندگی میں نہ لانا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس میں کون سی چیز ہے جو کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے؟ سب کچھ انہوں نے کتاب و سنت کا نچوڑ پیش کیا تھا، کتاب و سنت کی تعلیم دی تھی لوگوں کو، لیکن یہ افسوس کا منظر ہے کہ ہمیشہ جاہل لوگ جو صرف محبت کرنا جانتے ہیں، اتباع کرنا نہیں جانتے، صرف شیخ کی تعریف کرنا جانتے ہیں لیکن شیخ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، انہوں نے ایسے کام کیے کہ آج عالم اسلامی میں عبد القادر جیلانی گویا کہ کوئی اور ہے۔ ان کے تعلق سے یہاں ان کی تقریریں سنتے ہیں، ان کے مجالس میں جاتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کے تعلق سے یہ جو جھوٹی کتابیں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی اور کو بلا رہے ہیں۔ یہ عبد القادر جیلانی جن کی وفات 560 ہجری میں ہوئی، جو 480 میں کیلان میں پیدا ہوئے، وفات بغداد میں ہوئی، ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے ائمہ تھے، وہ الگ ہی نظر آتے ہیں اور یہ الگ ہی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے جو باتیں بتائی، اتنی بڑی کتاب لکھی غنیۃ الطالبین کے نام سے، اس میں 6 سے 7 اس کے جلدیں ہیں، اس میں جن باتوں پر زور ہے ان باتوں پر زور ہے ہی نہیں، صرف من گھڑ کہانی سناتے ہیں، کرامات سناتے ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے انہیں انٹرٹین کرنے کے لیے انہوں نے ان واقعات کو استعمال کر لیا ہے، ورنہ حقیقی علم ٹرانسفر کرنے والے، حقیقی بات سنانے والے ایسے انٹرٹینمنٹ کے پیچھے نہیں جاتے۔ آج تو ہمارے معاشرے میں، خاص طور ان کے معاشرے میں، بہترین مقرر تو وہ ہے جب تقریر کرے تو گلے اور سر کے پوری الگ ہی کھڑی ہو جائے، اتنا چیختے ہیں لیکن اندر کچھ مادہ ہی نہیں، کوئی بات ہے ہی نہیں، کوئی دلیل کی بات ہے ہی نہیں، کوئی قرآن کی آیت ہے ہی نہیں۔ افسوس در افسوس، ہم اور آپ کو چاہیے کہ عبد القادر الجیلانی کی زندگی سے نصیحت حاصل کریں، سچائی کو لازم پکڑیں، کار خیر میں آگے رہیں، بدعات کو ختم کریں، سنت کی طرف لوگوں کو بلائیں، لیکن یہ سب کچھ اچھے اخلاق کے ساتھ۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعریف عام طور پر ہوتی ہے وہ ان کے اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے، بہترین اخلاق والے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بیک وقت 100 یہودیوں نے اسلام قبول کیا ہے، 100 عیسائیوں نے اسلام قبول کیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوتے تھے، سب کچھ ان کے اخلاق کی وجہ سے، بہترین انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو گویا کہ انہوں نے اپنے اندر لے لایا، انہوں نے اپنی بات میں اتنی نرمی پیدا کی، اپنی گفتگو میں اتنی نرمی پیدا کی، اپنے اعمال میں اتنی درستگی پیدا کی کہ لوگ انہیں دیکھتے، ان کی بات سنتے تو بھیانک متاثر ہو جاتے تھے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علیہ وسلم محمد۔